أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں والدین اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. والدین، ان کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار، سنو، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا. اور پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ والد اپنی اولاد کا نگران ہے، ماں اپنے گھر بچوں کی نگران ہے،
اسی طرح ہر حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگران ہے اور مالک اپنے غلام کے اوپر نگران ہے، اور ہر ایک سے دوسرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو والدین میں سے بہترین والدین کون ہیں اور عظیم والدین کون ہیں اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دے تو تبھی یہ والدین بنیں گے۔ تو یہ اپنی اولاد کی تقسیم پر اللہ کے بارے میں راضی رہیں، میرے اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس کے اوپر راضی رہیں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق یہ دو بیٹے عطا کیے۔ وہ اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اولاد عطا کی، تیرا شکر ہے۔ وہ مالک ہے، وہ باپ، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے سو عطا کرے۔ تمہارا اور میرا کام ہے ہم اس سے مانگے، بار بار مانگے، 100 بار مانگے، لیکن اس کے بعد اس کی عطا پر راضی ہو جائیں۔ وہ جو دے دے ہم راضی ہو جائیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ پر راضی، میں اسلام پر راضی، میں اپنے پیغمبر دی شان پر راضی۔ جو انسان یہ کہہ دیتا ہے نا، فرمایا اس کے اس جملے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی کہ اولاد ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، بیٹا ہو تب بھی شکر، بیٹی ہو تب بھی شکر ادا کریں۔ ہاں مانگے ضرور، لیکن اس کی تقسیم پر راضی رہنا یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور جب پھر اللہ اولاد دے دے تو بچپن سے ہی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس شادی کر لی، اپنی منمانیاں کر لی، اپنی خوشیاں دیکھ لی، اب اولاد کی فکر ہی نہ رہے، وہ کھائے گی کیا، پیے گی کیا، پہنے گی کیا، تعلیم کیا، سوسائٹی کیا، اس کے رشتہ دار کیا اور اس کے دوست یار کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی آسانیاں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، والدین پر بہت باری ذمہ داری ہے۔ اگر ماں کو ماں بننے کے فوراً بعد یہ مقام مل جاتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد کو جنت کا سب سے بہترین اور درمیانہ دروازہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیا صرف والد بننے کی وجہ سے درمیانہ دروازہ؟ کیا صرف ماں بننے کی وجہ سے جنت؟ نہیں، ماں کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، باپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ ان ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے تو یہ جنت کا دروازہ ہے، اگر ماں نبھاتی ہے تو یہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے، اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ اور اگر نہیں تو پھر یہ نہ جنت کا دروازہ بنتا ہے اور نہ جنت اس کے قدموں کے نیچے آتی ہے، بلکہ اس سے سوال ہوگا، اور شاید اسی سوال کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا بھی کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تھی، جنت کے دروازے بن گئے، جنت قدموں کے نیچے آ گئی، لیکن ذمہ داریاں ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد ابھی پیدائش ہوئی ہے، اب ذمہ داری والد کی ہے کہ اس کے رزق حلال کا بندوبست کرے۔ اب اولاد نے تو کھانا ہے، اولاد نے پینا ہے، اولاد نے رہنا ہے، اس نے لباس پہننا ہے، اس کی ذمہ اس کے لیے اس کی ضروریات ہیں۔ اب یہ ضروریات کون پورا کرے گا؟ والد پورا کرے گا۔ اگر حرام کھلاؤ گے، حرام پہناؤ گے، حرام کی جگہ پر رکھو گے، حرام کے ساتھ ضروریات پوری کرو گے، وہ تو محتاج ہے تیرے دینے کا۔ اگر تو نے حرام کھلایا، حرام پلایا، حرام پہنایا، حرام دیا، اللہ کی قسم اس کے سارے حرام کا گناہ
वालिदैन के ऊपर होगा, और वही औलाद फिर नौजवानों के वालिदैन के गिरेबान की तरफ आएगी। क्यों? जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल लोगे ना, जो चीज दोगे वही लोगे ना। अगर हराम दोगे तो ये तवक्को करो कि वो हलाल का हो, वो मेरा ताबेदार हो, वो मेरा फरमाबरदार हो, मेरे सामने झुकने वाला हो। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको हलाल खिलाओ, हलाल पिलाओ, हलाल पहनाओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, थोड़ा दे दो, हलाल का दे दो, ज्यादा हराम से ये कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है। अब औलाद अब थोड़ी सी बढ़ने लगी, उसको तो अपनी अच्छाई और बुराई का पता नहीं है। अब उसकी तालीम क्या हो ये वालिदैन ने तय करना है। औलाद को क्या मालूम मैंने क्या पढ़ना है, औलाद को क्या मालूम मैंने कहां पढ़ना है। हमें ये सोच है हम अपनी औलाद को कहां पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं। औलाद तो एक खाली कागज है, कोरा सफा है, उसके ऊपर जो हम नक्श करेंगे वो नक्श होता चला जाएगा। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है औलाद को क्या तालीम देनी है और कहां से तालीम देनी है और कैसी तालीम दिलवानी है, ये वालिदैन की अपनी इंतखाब और जिम्मेदारी है। अगर उसको अच्छी तालीम देंगे, मैं दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं, हमने खुद पढ़ा है, हम अपनी औलादों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ दुनियावी तालीम देना और दीन से दूर रखना ये वालिदैन की बहुत बड़ी खामी है और ये बहुत बड़ी गलत ख्याली है, जिसकी वजह से आज औलादे नाफरमान है कि उसको पता ही नहीं कि मेरे रब के हुकूक क्या है और मेरे वालिदैन की जिम्मेदारियां क्या है, उसको पता ही नहीं। आज ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि मैंने अपनी औलाद को क्या तालीम देनी है, कैसी तालीम देनी है, कहां से तालीम देनी है, इसका इंतखाब वालिदैन ने करना है। इसी के साथ साथ वालिदैन की ये जिम्मेदारी भी है कि मैंने अपनी औलाद की सोसाइटी और मजलिस कैसी बनानी, उसके दोस्त और यार कैसे हों। हमने अगर सोचा ही ना तो वो अपनी मर्जी के बनाएगा, अपनी मर्जी की दोस्तियां लगाएगा, अपनी मर्जी की यारियां लगाएगा। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा हम परेशान होंगे कि मेरी औलाद नाफरमान है, आवारा है, 24 घंटे बाहर फिरती रहती है, मेरी बात नहीं सुनती। क्यों? हमने उसके बचपन में उसके बारे में ये प्लानिंग ही नहीं की, सोचा ही नहीं। अगर हम उसको बचपन में अच्छी जगह देते, अच्छा माहौल देते, अच्छे दोस्त देते, और अगर दोस्त नहीं तो खुद हम उनके दोस्त बन जाते, यकीन जानिए हमारी औलादे नाफरमान भी ना होती और हमारे कंट्रोल से बाहर भी ना होती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसा नमूना है। रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस्सलाह। अपनी औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र से बैतुल्लाह के पास आकर छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, मैं जानता हूं यहां कोई मकान नहीं है, ऐ मेरे मालिक मैं जानता हूं यहां कोई सोसाइटी नहीं है, यहां कोई माहौल नहीं है और यहां कोई आसाइशें और आराइशें नहीं है, कोई बंदा बशर नहीं है, लेकिन तेरा घर तो है ना, बैतुल्लाह तो है ना। दुनिया की कोई नेमत ना हो, तेरे घर की नेमत ये सारी नेमतों से बड़ी है। मैं अपनी औलाद को मस्जिद के करीब यहां आबाद करना चाहता हूं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूं इस घर को आबाद कर दे। रब्बाना लियुकीमुस्सलाह। मैं अपनी औलाद यहां इस वजह से छोड़ के जा रहा हूं ताकि मेरी औलाद नमाज पढ़े, माहौल उसको नमाज का मिले, माहौल उसको मजलिस का मिले, माहौल उसको मस्जिद का मिले। उसको अच्छा माहौल देने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कोशिश और ये काविश थी कि अपनी औलाद को बैतुल्लाह के करीब छोड़ करके वो ये चाहते थे कि मस्जिद के नमाजियों का माहौल मेरी औलाद को मिले। हमें भी ये चाहिए कि हम अपनी औलाद की ये फिक्र करें, अपनी औलाद के बारे में ये सोचें, अपनी औलाद के बारे में ये प्लानिंग करें और उसके माहौल, उसके दोस्त, उसके यार, उसके महल्लेदार, उसके साथ बैठने वालों का इंतखाब करें। और अगर आज नहीं करोगे और अगर आज अपनी औलाद को छोटे होते हुए कंट्रोल नहीं करोगे, फिर वो बड़े होकर कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आए। आज देखो कि मेरे दोस्त, मेरे बेटे के साथ कौन सा दोस्त चल रहा है,
میرے بیٹے کے ساتھ کون آ جا رہا ہے، یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آج یہ انتخاب والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آج چھوٹے بچے کو روک لو گے نا تو وہ بڑا ہو کر بھی رک جائے گا، اور اگر آج اس کو نہیں روکو گے نا تو وہ بڑا ہو کر کبھی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ قرآن میں یہ ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ اے میرے رب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو میری اولاد کی اصلاح کر دے، میری اولاد کو سیدھے رستے پر لگا دے، میری اولاد کی تربیت کر دے۔ اے میرے رب اگر مجھ سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو تو اپنی خاص رحمت اور توفیق سے میری اولاد کو سیدھے رستے پر لگا دے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ دعا مانگو، کیا ملے گا؟ انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہہ دو اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کرتا ہے نا ہم ان کی ساری نیکیوں کو قبول کرتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم اپنی جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ 26ویں سپارے دوسرے صفحے کے اوپر یہ دعا موجود ہے۔ آپ دعا مانگے اولاد کی تربیت، اس کے لیے دعا، سازگار ماحول، اچھا ماحول دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر باپ کو صرف اپنے موبائل کی فکر ہے، پہلے تو سارا دن باہر رہا اور جب شام کو آیا اس کو نہیں پتا میرا بیٹا گھر میں ہے یا نہیں، نماز پڑھی ہے یا نہیں، بیٹی گھر میں ہے یا نہیں، اسکول سے آئے، کالج سے آئے، اکیڈمی سے آئے یا نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، بس اس کو ہے اپنی اپنی پرائیویسی۔ بیٹے کا کمرہ الگ ہے، بیٹی کا کمرہ الگ ہے، اس کا سسٹم الگ ہے، وہ اپنی پرائیویسی میں، یہ اپنی پرائیویسی میں، اس کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس موبائل ہے، اس کو موبائل سے جان چھوٹتی ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تیری اولاد بھی یہی کام کرے گی۔ حقیقت ہے اگر آج اپنے گھروں میں جا کر کبھی دیکھو مسجد میں سنتیں نہ پڑھو، سنتیں گھر میں جا کر ادا کرو، نوافل گھر میں جا کر ادا کرو، یقین جانیے تمہارے چھوٹے بچے ساتھ کے مصلے پر کھڑے ہو کر تیری نقل اتاریں گے، یقین جانیے اتاریں گے۔ جس طرح تم کھڑے ہوگے وہ کھڑے ہوں گے، رکوع میں جاؤ گے وہ جائیں گے، سجدے میں جاؤ گے جائیں گے۔ اور اگر تم ان کے سامنے موبائل پکڑ کے بیٹھے رہو گے نا تو وہ تیرا موبائل تجھ سے چھینیں گے۔ ابھی تم گھر میں پہنچو گے تیری جیب سے وہ نکالے گا، تیرے لاک کو وہ کھولے گا، اور تیرے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے تیرے موبائل کے اوپر وہی وہ کام کرے گا۔ اور میں کل پڑھ رہا تھا ایک مسافر ٹرین کے اندر، ایک ماں کے ہاتھ میں کتاب ہے، سامنے سیٹ پر چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے۔ ایک آدمی بڑی عمر کا بڑا حیران ہوا، ارے بچوں کے ہاتھ میں تو ٹیب ہوتی ہیں، موبائل فون ہوتے ہیں، یہ کیسا منظر ہے؟ ماں کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے، بیٹے کے ہاتھ میں بھی۔ اس نے کہا بیٹی آپ نے اپنے بیٹے کو یہ تربیت کیسے دی؟ اس نے کہا انکل میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری نقل اتارتے ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ میں کتاب رکھی، میرے بیٹے کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے۔ اور حقیقت ہے یقین جانیے کبھی آپ آزما کے دیکھیں اگر آپ اپنے کام میں مصروف ہے نا آپ کی اولاد بھی وہی کام کرے گی۔ اور اگر آپ قرآن کی تلاوت میں نا بچے کو بٹھائیں گے بیٹھے گا، آپ نماز پڑھتے ہیں بچے کو کہیں گے پڑھے گا، اور اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور بچے کو کہہ رہے ہیں ڈرامے نہیں دیکھنے، فلمیں نہیں دیکھنی، ٹی وی نہیں دیکھ رہا، وہ کبھی تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 7 سال کی عمر میں بچے کو کہاں لے کر آئیں؟ مسجد میں۔ تو اگر ہم خود ہی نہیں آئیں گے تو وہ کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم زور کے ساتھ بھیج دیں گے وہ باہر پھر کے واپس چلا جائے گا، پوچھو کہ مسجد سے نماز پڑھے کہے گا پڑھا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے ابو بھی ایسا ہی میں بھی ایسا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو مسجد میں لے کر آئیں، اس کا خیال رکھیں، اور جب وہ جوان ہو جائے نا، اب اس کی شادی کا مسئلہ آ جائے نا تو اس میں بھی ہماری کچھ خاص ذمہ داری ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رشتے کا انتخاب کیسا کریں۔ ہم نے صرف یہی سوچ رکھا ہے کہ برادری ہونی چاہیے،
اور ہم نے یہی سوچ رکھا ہے کہ چونکہ یہ میرا بھائی ہے اس کے بیٹا ہے، یہ میری بہن ہے بس اس کی بیٹی ہے، بس میں نے یہی لانا ہے۔ غلط ہے۔ برابری، ہاں دیکھیں ایمان میں، نماز میں، روزے میں، عبادت میں، یہ دیکھیں۔ والدین کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ اپنی اولاد کی رضامندی بھی دیکھیں۔ اولاد کی رضامندی بھی فرض ہے۔ یہی نہیں ہے کہ بس میں نے جو کہہ دیا نا سو کہہ دیا ہے، بس یہ میرے بہن کی بیٹی ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ میری رشتہ دار ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا فلاں، یہی آئے گا۔ نہیں، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیوں ظلم کرتے ہو؟ اپنی اولادوں کو مجبور نہ کرو، لیکن ان کو کھلے عام بھی نہ چھوڑو۔ دونوں طرف اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں۔ کوئی بیٹی اپنے والد کی رضا کے بغیر، مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو حرام کرے گی، زنا کرے گی۔ اور والدین پر بھی پابندی لگائی ہے کہ ان کی مرضی کا بھی خیال رکھو۔ تمہاری تو زندگی گزر ہی گئی، اگلی زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے اوپر ظلم اور جبر کر کے ان کا نکاح کر دو اور ساری زندگی وہ اپنے گھر میں راضی نہ ہو، پھر وہ باہر کی طرف دیکھے اور زنا کرنے پر مجبور ہو جائے یا غلط مراسم رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کی رضامندی دیکھے، اور اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کی رضامندی دیکھیں۔ یہ دونوں کو سمجھایا گیا ہے، لیکن رشتے کے انتخاب میں اسلام اور ایمان کو ترجیح دے دی جائے۔ آج سے کئی سال قبل میں نے عرب کی ایک نیوز پڑھی تھی، عربی کے اندر تھی، ایک بیٹی جو حسن و جمال کی ملکہ تھی، اس کے لیے شاہی خاندانوں کے بھی پیغام آئے تھے نکاح کے، سعودی عرب کی بات ہے۔ اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا جو میرے ایک سوال کا جواب دے گا۔ وہ سوال وہ نہیں تھا جو صرف کسی سکالر سے حل ہو سکے، کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر سے حل ہو سکے، بڑے بڑے پروفیسر اس کو حل کر سکے، بڑے بڑے دماغ اس کو حل کر سکے، نہیں، وہ آسان سا سوال کرتا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا بیٹے کو سامنے بٹھاتا، کہتا بتا آج فجر کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ اگر تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا ٹائم یاد ہے تو پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار، اور اگر نہیں، اگر تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا ٹائم معلوم نہیں ہے، پھر میں ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنے والا۔ ذرا تصور کرے کیا کیا معیار اس دنیا میں ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی ایسا سوچا ہے کہ میں بھی اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو یا ایسی بیٹی کا انتخاب کروں؟ نہیں، ہم نے بس دیکھا ہے برادری میری ہے بس ٹھیک ہے، چاہے زمانے کا بے نماز ہو بس برادری میری ہے، چل ٹھیک ہے، چاہے زمانے کا بدماش ہو بس ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رشتوں کے انتخاب میں اسلام کو ترجیح دے دیجیے، اور پھر شادی کے بعد بھی اپنی اولاد کا خیال رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد آزاد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا بیت اللہ کے پاس، لیکن کچھ دیر کے بعد آیا کرتے تھے گھر میں۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، جوانی کے بعد شادی ہو گئی، وہاں قبیلے آباد ہوئے، پانی تھا، زمزم تھا، لوگ آئے وہاں رہے، سب کچھ ہوا۔ اسماعیل بیٹا جوان، اب ابراہیم علیہ السلام کو ملے ہی 80 سال کی عمر میں تھے، اب یہ جوان ہوا تو 100 سال کی عمر سے تو زیادہ ہو گئی نا۔ اتنے بڑھاپے کے اندر بھی ایک ملک سے دوسرے ملک آیا کرتے، اور آئے، صحیح بخاری میں آئے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، ملے اور سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی، چلے گئے، مختصراً چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو گھر میں آ کر کہتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی آیا تھا۔ والدین کی خوشبو واقعتاً اللہ نے بنائی ہے، اولاد کی بھی خوشبو بنائی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے نا لگتا ہے کہ یوسف مل گیا ہے، والدین کی خوشبو ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں لگتا ہے گھر میں کوئی آیا تھا، بیوی کہتی ہاں ایک بڈھا سا آیا تھا، تو اچھا وہ کیا کہتا تھا؟
اس نے حال چال پوچھا تھا، آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، زندگی کا گزران پوچھ رہا تھا، تو پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بڑی ٹینشن ہے، بس فقیری اور فاقہ ہی ہے، بس حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا پھر اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کہہ گیا تھا اس کو کہہ دینا کہ گھر کی جو چوکھٹ ہے نا اس کو تبدیل کر دے۔ اشارے کنائے میں کہہ گئے تھے جو ناشکری ہے نا، ناشکری عورت تیرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، بیوی ناشکری ہو یہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں، شکر گزار بیوی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ گئے اس چوکھٹ کو بدل دے، کہنے لگے وہ چوکھٹ تم ہی ہو، بدل دیا، ختم کر دیا، طلاق دے دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آئے، اور آئے تو دوسری شادی ہو چکی تھی، ملے، سلام دعا ہوئی، حال احوال پوچھے۔ اس مرتبہ پھر اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، شکار کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، واپس آئے، کہا لگتا ہے آج پھر کوئی آیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہنے لگے ہاں آیا تھا، ایک بزرگ تھا، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا وہ شکار کے لیے گئے، حالات پوچھ رہے تھے، گھر کے معاملات پوچھ رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا پوچھا؟ میں نے بتایا، سب کچھ کہا۔ تو وہ کہتے تھے جب اسماعیل آئیں گے نا ان کو میرا پیغام دینا کہ اس گھر کی چوکھٹ کو ذرا سنبھال کے رکھنا۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ دیتا ہے ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سارا کرم ہے، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ میں نے اس اللہ کی تعریفیں کی تھی۔ کہا وہ چوکھٹ سے مراد تم ہو، میرے باپ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، آئے تھے میرے حالات کی خبر گیری کے لیے، اور وہ مجھے یہ سمجھا کر گئے ہیں کہ یہ تابع دار، فرما بردار، شکر گزار بیوی ہے، اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا اور اس کا ذرا خیال رکھنا۔ باپ اپنی اولاد کا نکاح کے بعد بھی خیال رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، آپ بھی اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی اپنی اولاد کی غلط تربیت نہیں کی تھی۔ یہ مائیں خصوصاً سنیں، اور باپ اور بھائی بھی اپنے جذبات کو ذرا کنٹرول میں رکھا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو ہوئے، لیکن پریشانی اس بات کی نہیں تھی کہ علی شادی کیوں کر رہا ہے، یہ پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی یہ تھی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا تھا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ اس وقت تک ابو جہل کے گھرانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا سوائے اس بیٹی کے، تو لیکن اس کے اوپر بھی وہ پابندیاں تھیں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ پریشان ہوئے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا چل اٹھا سارا کپڑے، اٹھا، اس کو عزت راس نہیں ہے، چل میرے گھر میں واپس آ جا، آج کے بعد ہم علی کے گھر میں نہیں جائیں گے، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں کہا، بس سمجھایا ہے۔ ابو بکر سے کہا اس کو کہہ دو کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اللہ کا رسول ہو اور اللہ کا بڑا دشمن ہو اور دونوں کی بیٹیاں ایک گھر میں جمع ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک رکھی؟ بیٹی گھر میں آئی، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خادم دے دیجئے، میں اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہوں، اپنے کندھے پہ اٹھا کر پانی لایا کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام گھر میں نہیں ملے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دیا، پیغمبر علیہ السلام ان کے گھر میں پہنچ گئے اور جا کر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے لڑائی نہیں کی، ارے تم نے شادی کیوں کی ہے؟ ارے اگر تم کھلا نہیں سکتے تھے، پلا نہیں سکتے تھے، خادم نہیں رکھ سکتے تھے، نوکر نہیں رکھ سکتے تھے، تو میری بیٹی اس طرح تمہاری نوکرانی نہیں کرے گی، یہ ہے اور وہ ہے۔ نہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو جا کے سمجھایا، اے بیٹی میں تمہیں غلاموں سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ تیری ساری تھکاوٹوں کو دور کر دے گی اور یہ غلاموں سے کہیں بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں کیا یہ روایت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام پہنچے تو وہ جلدی سے بستر سے نکلنے لگے، آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرو، نبی علیہ السلام بھی اسی چادر میں بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ فرمایا تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ نکاح کے بعد، شادی کے بعد، بچے ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے داماد اور اپنی بیٹی سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا تہجد کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ خبر گیری ہے، ان کا احتساب ہے، ان کے بارے میں نگرانی ہے، پوچھ گچھ ہے، ان کا خیال ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جب بیداری ہوتی ہے، جاگ آ جائے کسی دن تو پڑھ لیتے ہیں، اگر نہ جاگ آئے تو فجر تو ضرور پڑھتے ہیں، تہجد کبھی رہ جاتی ہے کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارے، فرمایا یہ ارے تم تہجد نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کو سمجھا رہے ہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اولاد اولاد ہی ہے، چاہے بچپن میں پہلے دن کی ہو، پہلے سال سے لے کر آخر تک یہ اولاد اولاد ہی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کے سارے حالات سے واقفیت رکھنا، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، شادی سے پہلے، شادی کے بعد ساری ضروریات کا خیال رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے تو باپ جنت کا درمیانہ اور بہترین دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ معاملات ہیں۔ اور ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک عمل جو مزید کرنے والا ہے وہ یہ ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن۔ جس طرح والد 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہ کبھی نہیں خیال کرتا دھوپ ہے یا برسات ہے، بارش ہے یا طوفان ہے، وہ اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھتا ہے، نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ، بس اسے یہی پرواہ ہے میں نے اپنی اولاد کو کھلانا کہاں سے ہے، پلانا کہاں سے ہے، پہنانا کہاں سے ہے، اس کی ضروریات کہاں سے پوری کرنی ہے۔ ہاں یہ سوچ اچھی ہے، لیکن جہاں 8 10 12 گھنٹے اس کی ان ضروریات کے لیے وقف کرتے ہو، وہاں دن میں کم از کم صرف 5 منٹ بھی اس کی دعا کے لیے وقف کرو۔ یقین جانیے تیری اس کو نصیحت، تیرا اس کا خیال رکھنا، اس کو ساری نعمتیں دینا ایک طرف ہے، لیکن اس کے لیے جو دعا ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ قرآن کہتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جنتیوں کی صفت ہے، جنتیوں کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفہ، ایسے دعائیں کرنے والوں کو ہم جنت کے محلات عطا کریں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے رب مجھے باپ ہے، خامن ہے تو ترجمہ بیوی والا ہوگا، اے اللہ میری بیوی کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی پڑے گی تو ترجمہ ہوگا اے اللہ میرے خامن کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کے بارے میں کبھی کوئی شک نہیں، پورا یقین ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعوت المسافر، مسافر جب حالت سفر میں دعا کرے، ودعوت الصائم، روزے دار اپنے روزے کے اختتام کے وقت دعا کرے، ودعوت الوالد لولدہ، اور جب باپ اپنی اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرے رب میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تیری رحمت کا سہارا ہے، تیرے کرم کی امید ہے، تیری قدرت کا مظہر ہے، اے میرے رب میری اولاد کو نعمتیں دے، عزتیں دے، اصلاح دے، خیر خواہی دے، مقام دے۔ فرمایا جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کریے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہم والدین ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے یہ سارے معاملات کا خیال رکھیں۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے، ایک شخص نے قرض دینا ہے اور وعدے پہ وعدے کرتا جاتا ہے اور قرض ادا نہیں کرتا اور حج عمرے بھی کرتا جاتا ہے، ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ یہ تو آپ سب کو مسئلہ پتہ ہے کہ ایسا آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قرض کوئی معمولی چیز نہیں ہے،
معمولی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں اس کا محل بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے عظیم رتبے والے کو بھی قرض والا گناہ معاف نہیں ہوتا، قرض کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ قرض اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنازہ تمام صحابہ کا پڑھا دیتے تھے، لیکن آپ یہ پوچھا کرتے تھے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ کہا جاتا قرض ہے۔ پھر آپ کا دوسرا سوال ہوتا قرضہ اتارنے کے برابر اس نے کوئی وراثت چھوڑی ہے؟ کہا جاتا ہاں جی، آپ جنازہ پڑھا دیتے۔ پھر آپ پوچھتے دوسرے کا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ قرض ہے۔ کیا اس نے پیچھے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو سکے؟ نہیں۔ فرماتے جاؤ، میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کے لیے دعا ہی نہیں کروں گا، میں اللہ سے کہنا ہی نہیں کہ اللہ اس کو معاف کر، میں نے نہیں کہنا، تم جانو اور تمہارا کام جانے، تم پڑھ لو۔ صحابہ سے کہہ دیتے تم پڑھ لو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش ہی نہیں کروں۔ تو یہ قرضہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو اگر کسی انسان کے اوپر قرضہ ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ حج اور عمرہ یہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب استطاعت ہو۔ تو اگر قرضہ سر پر چڑھا ہے تو ابھی استطاعت نہیں ہے، پھر پہلے قرضہ اتارے اور پھر حج عمرہ کرے۔ ایسے کرتے جانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے عمرے اور حج کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پکڑ لیا لوگوں کا 4-5 لاکھ روپیہ اور اس میں سے 70,000 کا عمرہ کر لیا، باقی سارا گناہ معاف۔ ایسے معافیاں نہیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں معافیاں ہوتی کہ بس ٹھیک ہے سارا کچھ کر کے گناہ معاف، ایسے نہیں معافی۔ معافی یہ ہے کہ آپ اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہو چکے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ قرض کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین میں سے بہترین والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی ذمہ داریاں اس کی بچپن سے ہی اپنے ذمے لیتے ہیں۔ والدین کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے، اپنی اولاد کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنی اولاد کے ہر معاملے میں نگرانی رکھیں، اور ہر سٹیپ کے بعد ہر عمر کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ بالکل چھوٹا ہے تو رزق حلال کھلائیں، رزق حلال تو ساری زندگی کھلانا ہے، لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کرنا اور درست سمت لے کے جانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تھوڑا سا اور بڑا ہو تو اس کی اچھی سوسائٹی، اچھے دوستوں یاروں کا تعین کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تھوڑا سا اور بڑا ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایسے معاملات میں اس کی نگرانی کرنا یہ والدین کا حق ہے۔ تھوڑا سا اور بڑا ہو تو اس کی شادی کا اچھا انتخاب کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد بھی اس کی نگرانی رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ میرے اسماعیل علیہ السلام ساری زندگی اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے رہے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہے، اور وہ اسماعیل میں رب کے ہاں بڑے پسندیدہ بندوں میں شامل تھے۔ جو انسان اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اللہ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ حدیث کہتی ہے تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اور وہ اپنے گھر والوں پر نگران ہے، باپ سے اولاد کے بارے میں، ماں سے اولاد کے بارے میں، اور گھر کے معاملات کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا اور سوال ہوگا، اور ہمیں اس سوال کی صحیح تیاری کرنا لازم اور ضروری ہے۔ میرا اللہ
ہماری اولادوں کو شیطان کے جال سے محفوظ فرمائے اور ہم والدین کو اپنی صحیح ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ